السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا بہت ہی وفادار اور اچھا دوست ہو، جو اس کی مصیبت میں کام آئے، ہر کام جو کرتا ہے اس میں اس کی مدد کرے۔ تو ایسا دوست، سب سے اچھا دوست وہ اللہ ہے۔ اللہ سے دوستی لگائیں۔ اللہ وہ دوست ہے جو آپ کی دوستی نہ صرف دنیا میں قائم رکھے گا بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی اعلیٰ ترین نعمتوں سے آپ کا استقبال کرے گا۔ اللہ کی دوستی سب سے بڑی اچھی دوستی ہے۔ آج ہم اللہ کی دوستی لانے والا اللہ کا نام پڑھیں گے۔ ولی یا ولیو، الولیو، آپ پڑھ سکتے ہیں الولیو الولیو، آپ پڑھ سکتے ہیں یا ولیو یا ولیو، اس طرح سے۔ ولی دوست، سرپرست، حمایت کرنے والا، وفادار، یہ بڑی شان والا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں اور منسلک رہیں، تو آپ اللہ کا نام یا ولیو ہر وقت پڑھتے رہیں جب بھی موقع ملے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی قربت بھی دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو قربت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی ہوگی، اور آپ کی آنے والی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہوگا تو اللہ اس کا حل آپ کے ذہن میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے عرض کریں۔ کیسے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو کہ یوسف علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا، انت ولیی، تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو دنیا و آخرت میں اللہ کی دوستی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ۔ اس کو 100 دفعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی دوستی مل جائے گی، جو کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے عظیم سرمایہ ہے اور آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت اللہ کی دوستی کے سوا کوئی اور دوست نہیں کر سکتا۔ دنیا کے دوست تو ایمان سے بندے کو خالی کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی واحد دوست ہے جو آپ کو ایمان سے بھرپور رکھتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ایمان سے بھرے بھرے آپ دنیا سے جاتے ہیں اور آخرت کا اجر عظیم پاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا نام یا ولیو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو اللہ آپ کے ذکر میں رہے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ آپ کا بھی ذکر فرشتوں میں کرے گا، تو یہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا جائے گا۔ کوئی شخص اپنے مکان کی حفاظت چاہتا ہے تو اللہ کا نام یا ولیو
یا वलियो पढ़े 46 दफ़ा اور मकान पर दम कर दे, फूंक मार दे, इंशाअल्लाह उसका मकान हर किस्म के ख़तरात से महफूज रहेगा। अल्लाह का नाम हक भी अगर वली के साथ मिला लें, आप इस तरह पढ़ें, अल हक्को अल वलियो, अल हक्को अल वलियो। अगर आप इस तरह नहीं पढ़ते, आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या हक्को या वलियो, या हक्को या वलियो। 100 दफ़ा रोज़ाना हर नमाज के बाद आप पढ़ेंगे तो आपके सारे मसले हल होते जाएंगे। हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल होते जाएंगे। अगर आपका सबसे बड़ा गंभीर मसला है, बहुत बड़ा मसला आ गया है, तो घबराने की बात नहीं है। जुम्मे की रात आप 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ें और उसके बाद 1000 दफ़ा या वलियो इसका विर्द करें, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर। उसके बाद फिर दुआ करें, जो मसला है वो अल्लाह के सामने दुआ में पेश करें। इंशाअल्लाह इस काम को जारी रखें, 11 जुमे तक आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाएगी। अगर किसी की बीवी में बुरी आदतें हैं तो उस खामिंद को चाहिए कि वो खुद अल्लाह का नाम या वलियो पढ़ता हुआ बीवी के सामने जाए, इंशाअल्लाह उसकी बीवी में बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर खामिंद में बुरी आदतें हैं तो बीवी खामिंद के सामने जाए तो या वलियो पढ़ती जाए, इंशाअल्लाह खामिंद से भी बुरी आदतें चली जाएंगी तो दोनों में मोहब्बत प्यार खलूस पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके बच्चों में बुरी आदतें हैं तो वो भी इसी तरह ख़त्म होंगी। ख़ास तौर पर अगर औलाद आपकी बदकारी, बेहयाई और फहाशी में जा रही है तो फिर आपको 40 रोज़ तक हर रात 1000 दफ़ा या वलियो पढ़ना होगा, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर। और फिर बच्चों के लिए दुआ करनी होगी। जिस बच्चे के बारे में आपको पता है वो बच्चा बदकारी की तरफ, बुराई की तरफ, बेहयाई की तरफ जा रहा है, या अगर ज़्यादा है तो सब के लिए दुआ कर सकते हैं। 40 दिन तक करेंगे, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी, बच्चे सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई शख्स खुद चाहे कि उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा हो जाएं और वो खुद तकवा परहेजगारी में आगे बढ़े तो अल्लाह का नाम या वलियो पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसमें बड़ी तब्दीली लाएगा। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती अल्लाह के लिए होती है। हत्ता कि देखें सूरह तौबा में तो यहाँ तक फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें भी एक दूसरे के दोस्त हैं, रफीक हैं। या मुरूना बिल मारूफ, वो नेकियों का हुक्म करते हैं। वह यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। वह युकीमुन सलाता, और नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं। वह यूतून ज़काता, और ज़कात भी देते हैं। वह युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मानते हैं। उलाइका सायरहमुहुमुल्लाह, यही लोग तो हैं जिन पर अल्लाह रहमत करेगा, अल्लाह रहमत बरसाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। माशाअल्लाह, नेक लोगों की क्या सिफात हैं। जो अल्लाह के साथ दोस्ती पैदा करता है ना, तो फिर अल्लाह उसके साथ हो जाता है। जैसे सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इल्ला हुवा माअहुम ऐना मा कानू। अल्लाह फरमाता है जिधर तुम होते हो ना, मैं भी उधर ही होता हूँ। तो अल्लाह साथ बंदे के होता है।
اور کیونکہ بندہ اللہ کی محبت میں جب آ جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت بندے کے اندر سے سارے خوف ختم کر کے اس کو بہادر بنا دیتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے، الا، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، کیا کہ ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ نے غم ان سے رخصت کر دیا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسے اسے آتے ہیں، جو خیال اس کو آتے ہیں، بِہِ نَفْسُهُ، اس کے جسم میں، اس کے نفس میں جو خیال آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم اقرب، اس کے قریب ہیں، حبل الورید یعنی جو اس کی شریان ہے، مین، یعنی اس کے قریب ہیں، یعنی شہ رگ جو ہے اس کے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو بندے کی شہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ غور کریں کہ اللہ اتنا قریب ہے، بندے کے اندر جو وسوسے آتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب بندے کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے نا، جو وسوسے بندے کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے، اور جو برے خیالات آتے ہیں ان سے بچا لیتا ہے، اور جو برے کام کی طرف شیطان اور مخلوق خدا جو ہے بندے کو لگاتی ہے، وہ اللہ ان سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بندے کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے نفس میں آ رہا ہوتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو بچاتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام یا ولیو یا ولیو 1000 دفعہ روزانہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ساتھ دوستی کے رابطے کھلتے جائیں گے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہیں میں تو ہوتا ہوں نا، وہیں میں ہوتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر بندے کو فکر کس بات کی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، جب اللہ دوست بن جاتا ہے نا تو بندے کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتا ہے اللہ ہے ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، یخرجہم، انہیں نکال کر لے آتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ اللہ تو بندے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بندہ اندھیروں میں جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ پکڑ کے اس کو روشنی میں لے آتا ہے۔ برائی کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے بندے کو فوراً نکال کر نیکی کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تعلق کرتا ہے، تو پھر اس کے مزے اور ہوتے ہیں۔ ذرا کر کے دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا جو آپ کے ذہن پر نقش ہوگا۔ پھر آپ اللہ کی دوستی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اتنا لذت اور مزہ ملے گا
کہ آپ کو کبھی زندگی میں ایسا نہ ملا اور نہ سوچا تھا آپ نے۔ تو یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سارا علم عطا فرما کے اور ہمارے اندر اپنی قربت کے دروازے کھولے ہیں، تو ان دروازوں میں سے ہمیں داخل بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منور کریں، روشن کریں، اور اللہ کو دوست بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔